یہ کہانی انسان کے مرنے کے بعد کی حقیقت کی ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو حقیقت پر مبنی ایک ایسا سبق آموز پیغام ملے گا جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زندگی بہت لمبی ہے۔ دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، بچپن جوانی میں بدل جاتا ہے اور جوانی آہستہ آہستہ بڑھاپے میں بدلنے لگتی ہے۔ انسان دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، کبھی روزگار کی فکر، کبھی گھر کی ذمہ داریاں، کبھی دوستوں کی محفلیں اور کبھی موبائل اور دنیا کی مصروفیات۔ دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ زندگی کو اللہ کی طرف موڑ لینا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اکثر انسان یہی سوچتا ہے ابھی تو وقت ہے، ابھی تو زندگی باقی ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آہستہ آہستہ جسم کمزور ہونے لگتا ہے، سانس پہلے جیسی نہیں رہتی، طاقت کم ہونے لگتی ہے، بیماریاں آہستہ آہستہ گھیرنے لگتی ہیں۔ پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آ جاتا ہے جب انسان کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو جاتا ہے۔ گھر والے اس کے پاس ہوتے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی روتا ہے اور کوئی تسلی دیتا ہے، اور پھر اچانک وہ لمحہ آ جاتا ہے جب انسان کی سانس رک جاتی ہے، موت آ چکی ہوتی ہے، گھر میں شور مچ جاتا ہے، ماں باپ، بیوی، بچے اور رشتہ دار سب رونے لگتے ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مرنے والا انسان سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جسم کو دیکھتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی وہ کہنا چاہتا ہے میں یہاں ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ تب انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ میں واقعی اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد اسے غسل دیا جاتا ہے، سفید کفن پہنایا جاتا ہے، گھر والے روتے ہوئے اسے آخری بار دیکھتے ہیں، پھر اسے چارپائی پر اٹھا کر جنازے کے لیے جایا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اب وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جنازہ پڑھا جاتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ دل سے دعا کرتے ہیں اور کچھ رسم ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ قبر ایک گہرا گڑھا ہوتی ہے، اندھیرا، خاموشی اور تنہائی سے بھرا ہوا۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک عجیب سا خوف دل میں ہوتا ہے۔ پھر مٹی ڈالنا شروع ہوتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ مٹی کے ہر ڈھیر کے اندر دنیا آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد قبر مکمل بند ہو جاتی ہے۔ اوپر لوگ تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے واپس جانے لگتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو لوگ ساتھ تھے وہ سب چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں صرف خاموشی رہ جاتی ہے، گہری، ڈراؤنی اور خاموش تنہائی۔ انسان قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کیا واقعی میرا سفر یہاں تک تھا؟ کیا میں کبھی واپس دنیا میں نہیں جا سکوں گا؟ وہ بھی انہی خیالوں میں ہوتا ہے کہ اچانک قبر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر دو فرشتے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی آواز مضبوط اور سخت ہوتی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال کیا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ ہر انسان نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا ہو، نماز پڑھی ہو، دین کو سمجھا ہو تو اس کے لیے جواب دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر انسان میں غفلت میں رہا ہو تو اس وقت اس کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی پوری زندگی یاد آنے لگتی ہے۔ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اذان ہو رہی تھی مگر دنیا کے کاموں میں مصروف تھا۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب نماز چھوڑ دی گئی۔ وہ مواقع یاد آتے ہیں جب کسی کا دل دکھایا گیا۔ اس کے دل سے صرف ایک بات نکلتی ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، لیکن اب واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ پھر انسان کی قبر اس کے اعمال کے مطابق بدلنے لگتی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال کمزور ہوں تو قبر تنگ اور مشکل جگہ بن جاتی ہے۔ پہلی رات گزر جاتی ہے، پھر دن اور رات گزرتے ہیں، قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قبر کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم مٹی میں ملنے لگتا ہے، کیڑے مٹی میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہی جسم جس پر انسان دنیا پر فخر کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ مٹی میں بدلنے لگتا ہے۔ دن گزر جاتے ہیں، پہلی رات،
दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं रात और फिर 40वीं रात भी आ जाती है। अब इंसान को अच्छी तरह समझ आ चुकी होती है कि असल ज़िंदगी दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की ज़िंदगी है। अपनी गलतियों पर अफसोस होता है, वो सोचता है मैं अब दुनिया के पीछे कितनी दौड़ लगाई मगर आखिरत की तैयारी कम की। अगर इंसान नेक हो, कब्र इसके लिए सुकून और आराम की जगह बन जाती है, और अगर गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी तो कब्र की तन्हाई बहुत भारी लगती है। दोस्तों, ये हकीकत सिर्फ़ किसी एक इंसान की नहीं, ये हकीकत हम सबके साथ पेश आने वाली है। एक दिन हम सबको भी दुनिया छोड़नी है, हम भी जनाजे में उठाए जाएंगे और इसी तरह कब्र में उतार दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ ना दौलत होगी, ना दोस्त, ना मोबाइल, ना दुनिया की मसरूफियत, सिर्फ अमाल साथ होंगे। इसलिए समझदार वो है जो अपनी ज़िंदगी बदल दे, नमाज की पाबंदी करे, लोगों के हकूक़ अदा करे और अल्लाह को याद करे। और अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।